السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کے لیے ڈیموکریٹک سٹیزن کی ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ایک پیراگراف کو پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اس کی ایکسپلینیشن کی جائے گی۔ ریڈنگ ٹیکسٹ 1 ہے، قائد آن 11 اگست 1947۔ قائد-e-Azam Muhammad Ali Jinnah made presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan First Constituent Assembly. That was one of the most consequential assertions in the history of South Asia. This historic speech testifies the Qaid's vision of Pakistan, and of course it reminds about the teaching of last Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. All men are equal in the eyes of God. قائد-e-Azam محمد علی جناح 11 اگست 1947 کو جو انارگولر سیشن جو ہے پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ہو رہا تھا، اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ جو خطاب کرنے جا رہے ہیں اس کو تاریخ ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس خطاب کے جو مین پوائنٹس آپ کو بتائیں گے، بٹ اس پیراگراف میں قائد-e-Azam محمد علی جناح وہ ریمائنڈ کرواتے ہیں جو میسج رسول خدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا اپنے حجت الوداع کے خطبے میں، کہ سارے مسلمان برابر ہیں خدا کی نظر میں۔ دوسرے پیراگراف کا آغاز قائد-e-Azam محمد علی جناح کے اس خطاب سے ہونے جا رہا ہے، جس کی ایکسپٹ جو ہے، سلیکشن جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. I sincerely hope that with the support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constitution Assembly has got two main functions to perform. The first is the very onerous and responsible task of framing our future Constitution of Pakistan. And the second function as a full and a complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the Federal Legislature of Pakistan. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in this subcontinent. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants have been brought under a plan which is titanic, unknown and unparalleled. سیکنڈ پیراگراف جو حقیقتاً قائد-e-Azam محمد علی جناح کی اسپیچ کے بارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں ان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں سب سے پہلے تو، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی سپورٹ اور کوآپریشن سے ہم اس اسمبلی کو
دنیا کی بہترین اسمبلی بنا کے رکھیں گے۔ آپ نے مزید اسمبلی کے بارے میں کہا کہ اس کے دو اہم ترین کام ہیں۔ پہلا کام جو سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ اہم کام ہے وہ ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا فارمیشن بنانا۔ دوسرا کام ہے فنکشن کرنا، جیسے کہ آپ مکمل اور کمپلیٹ طاقتور باڈی ہیں، جس کو دوسرے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، قانون ساز ادارہ ہے آپ۔ سورسز ہمارے پاس موجود ہیں، جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں سب کو موبلائز کر کے ہمیں ایک عارضی طور پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا قیام کرنا ہے۔ وہ ایک اور حقیقت کے بارے میں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم حیران ہیں مگر ہمارے ساتھ ساتھ یہ جو دنیا ہے وہ بھی حیران ہے کہ کیسے جو ہے ایک ساؤتھ ایشیا میں دو پاورفل جو ہے ریاستیں قائم ہو گئیں۔ یہ ایک معجزہ ہے، ایک ایسا کام ہے جس کو اس نے ٹائٹینک کا ورڈ استعمال کر کے من ہیوج اینڈ انپیرلل، جس کی کوئی مثال جو ہے نہیں ملتی تاریخ میں، آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ تیسرے پیراگراف میں ہم آتے ہیں، سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ایز یوزولی اس کی ایکسپلینیشن۔ ڈیلنگ ود our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislature or legislative body, and you have all the powers. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. The first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property, and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. پہلے فنکشن کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے آپ نے اس کی گہرائی میں جا کے اس بات کی وضاحت کی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم ایک ساورن باڈی ہیں۔ اٹ مینس جو پہلا فنکشن ہے وہ ہے قانون سازی کرنا۔ اٹ مینس ہمارے پاس جتنے بھی پاورز ہیں سب ہم یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ جیسے پاورز کمز رسپانسبلٹی کمز، جب مزید پاور ہمیں ملتا ہے تو گہری ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اب ہمیں ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے اور وہ فیصلے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا جو گورنمنٹ ہے اس کی پہلی ڈیوٹی، پہلا اہم کام ہے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے بحال کرنا، تاکہ لوگوں کے مال، ان کی پراپرٹیز، ان کی جانیں اور ان کے ریلیجیس بلیفز جو ہے اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کیے جا سکیں۔ نیکسٹ، the second thing that occurs to me is that one of the biggest curse from which India is suffering is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand. And I hope that you will take adequate measures as well as it is possible for this assembly to do so. چوتھا پیراگراف ہے یہ، جس کے بارے میں قائد-اعظم محمد علی جناح ایک ایسی کرپشن، ایک ایسی برائی کے بارے میں اپنے کنسرنس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے
یہ کہ ایسا پرابلم ہے جس نے انڈیا میں بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کا نام آپ نے بتایا کہ یہ برائبری اور کرپشن ہے، یہ رشوت ہے۔ آپ نے جو اس کو نام دیا معاشرے کے لیے، وہ ایک زہر کا نام دیا۔ آپ نے اس کے بارے میں وضاحت کرنے کے بعد عوام تک جو ہے اس کے سیریس کانسیکوینسز بتانے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمیں اس کو اسٹاپ کرنا ہے اور سختی سے اسٹاپ کرنا ہے۔ اسٹاپ کرنے کے طریقے آپ نے کہا جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں ہر ایک بندہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس برائی سے نجات حاصل کرنی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ is another curse. Well, I know that black marketers are frequently caught and punished. Now you have to tackle this monster, which today is a colossal crime against society in our distressed conditions. I think they ought to be very severely punished because they undermine the entire system of control and regulation of foodstuffs and essential commodities and cause wholesale starvation. پیج نمبر 3 کے آخری پیراگراف کو ایکسپلین کرتے ہوئے بلیک مارکیٹنگ کو آپ نے ایک اور لعنت قرار دیا۔ کہا کہ کچھ چیزیں میں جانتا ہوں کہ چھوٹے پیمانے پہ ان بلیک میلرز کو، ان بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ ہمیں ان بڑے مانسٹرز کو جو بڑے جائیگینٹک ہیں ان کو قابو میں کرنا ہے، جن کی نظر ہمارے پورے اکانومی پہ ہے، پورے سسٹم پہ ہے، اور ہمارے فوڈ اسٹف کو اور پوری کموڈیٹیز کو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہی ہیں کہ جو ہمارے ہول سیل کو جو ہے وہ شارٹنس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف بہت بہت سنگینی کے ساتھ ایکشن لیا جائے، سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ Next thing that strikes me is a legacy which has been passed on to us, along with many other things, good and bad. This great evil, the evil of nepotism and jobbery, evil must be crushed relentlessly. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, or any influence directly or indirectly brought to bear upon me. ورثے میں تو اچھی اور بری چیزیں انسانوں کو ملتی ہیں۔ ایسی بری چیز جو ہمیں ورثے میں ملی ہے جس کا نام ہے نیپوٹزم، جس کا نام ہے فیورٹزم، جس کا نام ہے اپنے منصب کو مس یوز کرنا، یہ ہوئے وسائل کو غلط استعمال کرنا۔ آپ نے کہا اس برائی کو بھی ہمیں سختی سے ختم کرنا ہے۔ اس کو جو ہے انکریج کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ میں تو ہرگز جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس بات کو ڈسکریج کرتا ہوں، ازم کو ختم کرتا ہوں، بس اس فیورٹزم کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and the poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community, color, caste, or creed he, she belongs, is first, second, and the last citizen of this state, with equal rights, privileges, obligations, we should begin to work in that spirit. And in course of time, all these angularities of the majority and minority communities
نمبر 4 کا دوسرا پیراگراف ایکسپلین کرتے ہیں. اگر ہمیں پاکستان کو خوشحال کرنا ہے، غریبوں کے لیے، میجورٹی آف ماسز کے لیے جو ہے ہمیں کام کرنا ہوگا. اگر ہم کوآپریشن کے ساتھ کام کرنا سیکھ گئے، اپنے ماضی کو ہم نے بھلا دیا، تو کو مٹا دیا، ہم نے فرمایا کہ آپ کامیاب ہو گئے. بات کی ڈیٹیل آپ نے دی. کہا اگر آپ نے اپنے پاسٹ کو تبدیل کیا اور اس جذبے کے ساتھ مل کے آپ نے کام کرنا شروع کیا، ہر ایک کے ساتھ، نسل اور مذہب کے جو ہے سے اپنے آپ کو باہر نکالا، ایک نے اپنے آپ کو وہی رائٹس، وہی پریویلیجز اور وہی آبلیگیشنز دیے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ شیئر کیے، تو آپ نے کہا کہ یہ قوم ایک بہت بڑی قوم ہونے جا رہی ہے. No power can hold another nation in subjection. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or to any other places of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with this business of the state. We are starting in these days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of this state. ایکسپلینیشن جو ہے اس کی پیش کی جا رہی ہے کہ باشعور اور متحد قوموں کو کوئی بھی طاقت جو ہے اپنا غلام نہیں بنا سکتی. یہ لیسن جو ہے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. مزید آپ نے کہا کہ آپ مسجدوں میں، مندروں میں اور دوسری عبادت کی جگہوں پہ اپنی عبادت کے لیے سکون کے ساتھ جا سکتے ہیں. پاکستان میں ڈے 1 سے جو ہے اس بات کو پہنچا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی رنگ کا، کوئی امیری کا یا غریبی کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان. تبدیلی ہمیشہ اپر کلاس سے بالا تر سے آتی ہے. تو آپ نے اس بات کو کہا کہ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک ایسا اصول ہے اور اسی اصول سے ہم اس کی ابتدا کا پاکستان کے جو ہے قانون کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، ایک اچھے عمل کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں کہ آل سٹیزنز جو ہیں، جتنے بھی سٹیزنز آف پاکستان ہیں، وہ سارے ایکول سٹیزن ہیں، برابری کی حیثیت رکھتے ہیں آپس میں. Ladies and gentlemen, I don't wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principles of justice and fair play, without any political language, prejudice or ill will. My guiding principle will be justice and complete impartiality. I'm sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. آپ نے اسپیچ کا اختتام آپ نے کچھ اس انداز سے کیا کہ انہوں حضرات، میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بہت اچھے انداز سے عزت دی، احترام کیا. پھر آپ نے 2 اصولوں کے متعلق بتایا. پہلا اصول تھا کہ جسٹس اور دوسرا اصول تھا فیئر پلے. اٹ مینس آپ نے کہا کہ امپارشلٹی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہوں. یہی میرے اصول ہیں. میں جو ہے جب ان کے اوپر کام کرتا ہوں تو بغیر لپ سروس کا استعمال کیے ہوئے، بغیر پولیٹیکل صرف باتیں کیے ہوئے، بغیر کسی منافقت کے، بغیر کسی نفرت کے، میں انصاف کے ساتھ، امپارشلٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں.
یہی میرے زندگی کے اصول ہیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کوآپریشنس اور سپورٹ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے کامیاب ترین قوم ہوگا۔ یہ تھا آپ کا لیسن 1۔ انشاءاللہ ان کی ایکسرسائز کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور لیسن کا آغاز کریں گے۔ شکریہ۔ ہمارے وہ لسنرز کہ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے جو ہے اطلاع ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ